انسان زندگی گزارنے کے لیے کسی نہ کسی کی پیروی ضرور کرتا ہے۔ کمزور واقعہ ہوا ہے، خود سے رستوں کا تعین کرنا پڑے تو گمراہیاں بہت ساری گھیر لیتی۔ اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا اور فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول کائنات علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ طرز زندگی کو، معیشت کو، معاشرت کو، آئلی زندگی کو اس حسن کاری کے ساتھ مرتب کرو جو ترتیب رسول پاک علیہ السلام نے تمہیں عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھیے گا کہ انسان جب لاوبالی زندگی گزارتا ہے اور غیر مرتب اپنے اوقات کو رکھتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے۔ آپ غیر مرتب تو کھانا بھی کھائیں تو بیمار ہو جاتے ہیں، اس کی بھی ترتیب ضروری ہے۔ انسان جب بھی غیر مرتب زندگی گزارتا ہے وہ تکلیف میں آ جاتا ہے اور اس کی زندگی کے بڑے سارے وقت اوقات ویسے بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ بڑا بڑا باصلاحیت آدمی بھی اگر غیر مرتب زندگی گزارے اور اپنے معاملات کو ترتیب نہ دے، اوقات کو مرتب نہ کرے تو اس کا وقت ضائع ہوتا ہے۔ اور پھر کچھ لوگ اگر ترتیب دینے میں کامیاب ہو جائیں تو ترجیحات کا تعین ٹھیک نہیں کرتے کہ کون سا کام پہلے کرنا ہے اور کون سا کام مجھے بعد میں کرنا ہے۔ حالانکہ دین کے اندر ترتیب یہ بڑا ضروری کام ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کا اسوہ حسنہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ 100% آنکھیں بند کر کے ان رستوں پہ چلتے جائیں جو رستے نبی کریم نے واضح فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کا ایک ایک قدم برکت والا ہو جائے گا، تھوڑے وقت میں زندگی میں زیادہ خیر پانے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور حضور علیہ السلام کے بتائے ہوئے رستے پہ چلنے والا انسان پرسکون، باوقار اور وزادار زندگی گزارتا ہے۔ لیکن اسوہ حسنہ کی وسعت کو سمجھنا ہے۔ ہمارے ہاں کچھ لوگوں سے پوچھا جائے نا سنت اور شریعت کیا ہے تو 2-4 چیزیں بیان کرتے ہیں: پگڑی باندھنا، داڑھی رکھنا، مسواک کر لینا۔ یہ عظیم سنت ہے، یہ وقار ہے مسلمان کا۔ لیکن حضور علیہ السلام کی سب سے پہلی ادا جو لوگوں کے سامنے آئی تھی وہ تو صادق اور امین ہونا ہے۔ سب سے پہلا طریقہ مبارکہ تو ہر معاملے میں سچ بولنا ہے، دیانت دار ہونا ہے۔ آپ وضع قطع اور چہرہ مورا اسلام کے مطابق ہو اور باقی آپ کو سب اجازت ہے جو مرضی کریں، ایسا نہیں ہے۔ اسلام تو بات ہی اخلاقیات سے شروع کرتا ہے کہ آپ کے رویے کیا ہیں، آپ کے لہجے کیا ہیں، آپ کی سوچیں کیا ہیں، آپ کا لوگوں کے ساتھ معاملات کرنا کیا ہے۔ یہ بنیادی امر ہے، اس پر غور فرمائیں۔ نبی پاک علیہ السلام تو بعض اوقات عبادت کی شدت سے بھی منع فرماتے ہیں، ایسی شدت جو انسان کی طبیعت کے مطابق نہ ہو، اسے تکلیف ہو۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان ایک دفعہ کاشانہ نور پہ حاضر ہوئے اور انہوں نے ازواج مطہرات سے، اپنی ماؤں سے یہ سوال پوچھا کہ نبی کریم علیہ السلام کا طریقہ عبادت کیا ہے؟ تو یہ اسوہ حسنہ کی جو خوبصورتی ہے نا، اعتدال، معتدل ہونا۔ ہمارے ہاں بعض لوگ دینی ماحول کی طرف، کسی بھی دینی رجحان کی طرف جب رجوع کرتے ہیں تو تیزی سے آتے ہیں اور پھر بعض معاذ اللہ اسی تیزی سے واپس بھی چلے جاتے ہیں۔ یہ انداز بھی درست نہیں ہے۔ آپ دھیرے دھیرے آئیں، پر جتنا کریں ذرا پختہ کریں، مضبوط کریں۔ تو انہوں نے حاضر ہو کے عرض کیا کہ نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ عبادت ہمیں بتایا جائے۔ تو ازواج پاک حضور علیہ السلام کی پاکیزہ حرم کی ان عظیم بارگاہوں میں جب وہ حاضر ہوئے تو مومنوں کی ماؤں نے ان سے کہا کہ نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ یہ ہے کہ محبوب روزہ رکھتے تھے کبھی اور پھر اگلے دن نہیں رکھتے تھے، افطار کرتے تھے، رات کو عبادت کرتے کچھ وقت اور کچھ وقت آرام کرتے۔ تو ان میں سے بعض صحابہ کرام علیہم رضوان نے شوق عبادت میں یہ جملہ کہا کہ حضور کے صدقے تو اللہ اگلے پچھلوں کو معاف کرے گا۔ تو ہم تو عاجز بندے ہیں اللہ کے، ہمیں ہر روز ہی ساری رات عبادت کرنی چاہیے، ہر روز ہی نفلی روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ سرکار تو امام الانبیاء ہیں، ان کے تو تصدق سے اللہ اگلے پچھلوں کو معاف کرے گا اور ہم عاجز بندے ہیں۔
لہذا ہمیں زیادہ جدوجہد کرنا چاہیے عبادت پر. تو نبی کریم علیہ السلام کو جب ان کی یہ بات پہنچی تو سرکار نے فرمایا میں تم سب سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں اور میں تم سب سے زیادہ رب سے ڈرتا ہوں. میں تو روزہ بھی رکھتا ہوں, افطار بھی کرتا ہوں, عبادت بھی کرتا ہوں, آرام بھی کرتا ہوں, گھر والوں کو بھی وقت دیتا ہوں. کریم فرمانے لگے تم پر تمہارے رب کا بھی حق ہے اور تمہاری آنکھ کا بھی حق ہے, تمہارے جسم کا بھی حق ہے. اس اعتدال کے حسن کے ساتھ اسوہ حسنہ سے نور حاصل کیا جائے. روزمرہ کے سارے معاملات میں حضور علیہ السلام کے مقدس طریقے کو اپنایا جائے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عملی زندگیوں میں جن چیزوں کا نفاذ کرنا چاہیے نا, عملی زندگیوں میں مثلا آپ اخلاق کی کبھی بات کریں نا, جس طرح سنت شریعت کے بارے میں میں نے کہا نا, دو چار کسی بندے نے اگر ظاہری چیزوں میں تبدیلی کر لیا تو یہ پابند سنت ہو گیا. اچھی بات ہے, لیکن بھائی سنت کا اور حضور کے اسوہ کا مفہوم تو بڑا وسیع ہے, اس میں تو بڑی وسعت ہے. آپ بتائیں کہ باقی معاملات میں آپ کیسے ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق عالیہ کی جو گواہی دیتے تھے وہ پتہ کون لوگ تھے؟ ہم سے جن لوگوں کو زیادہ شکایتیں نہیں رہتی وہ حضور کے اخلاق کے گواہ تھے. یعنی حضور کے اخلاق کی سب سے پہلے گواہی سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے دی ہے. ہمارے وہاں یہ ہوتا ہے کہ اہل خانہ کی شکایتیں ختم نہیں ہوتی. بار بڑا اچھا ہے, بار دوستوں کے ساتھ بڑا بہتر آتا جاتا ہے, گھر میں اس کا رویہ خطرناک ہے. لیکن نبی کریم علیہ السلام کے اخلاق کی اور خلق کی گواہی سیدہ خدیجہ دیتی ہیں. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں حضور کا اخلاق دیکھنا ہو تو قرآن پڑھو. ہمارے ہاں جو لوگ کسی اللہ کی تقسیم کے تحت وہ اگر ہمارے ہاں کہیں ملازمت کرتے ہوں تو سب سے زیادہ شکایتیں انہیں ہوتی ہیں. اور نبی پاک کے تو غلام جناب انس بن مالک کہتے ہیں کریم نے کبھی اوف بھی نہیں کہا. ہو ہی جاتی ہیں باتیں اونچی نیچے, لیکن حضور نے کبھی, یہ بھی سنت ہے, اپنے خادم کے ساتھ, اپنے ملازم کے ساتھ, اپنے اگر آپ کہیں آفیسر ہیں تو جو آپ کے ماتحت ہیں ان کے ساتھ یہ والا سلوک بھی تو حضور کا طریقہ. اس سنت کو بھی تو اپناؤ نا, اس پر بھی تو عمل کرو نا بھائی. کہ صرف میٹھا کھانا ہی سنت ہے, صرف یہ فلاں چیز قبول کر لیں گے, کھجور کھا لیں گے حضور کی سنت ہے. اور میرے بھائی غصہ پینا بھی تو نبی پاک کا طریقہ ہے, اپنی ذات کے لیے بدلہ نہ لینا بھی تو حضور کی سنت ہے. اس پر عمل کب کرنا ہے؟ اور پھر جب اخلاق کی کبھی ہم بات کرتے ہیں نبی پاک کے اسوہ حسنہ میں تو لوگوں سے پوچھا جائے اخلاق کیا, زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں میٹھا بولنا ہے صرف اخلاق. میٹھا تو لوگ اپنے مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں. پتہ ہے آپ کو, آپ چلے جائیں کسی مہنگے برانڈ پہ دکان کی سیڑھیاں چڑھیں تو آپ کا استقبال ہوگا. ابھی آپ نے کچھ بھی نہیں لیا, پانی پہلے مل جائے گا پینے کے لیے. اور آپ کہیں گے آپ میرا تو مطلوبہ سامان ہی آپ کے پاس نہیں, تو وہ اچھا سیل مین آپ کو کہے گا بیٹھے میں نکال کے لاتا ہوں, بڑے کپڑے پڑے. اور آپ نے بالکل ریجیکٹ کر دیا کہ آپ کے پاس تو وہ شے ہی نہیں جو مجھے چاہیے, تو پھر بھی آپ کو ناراض نہیں کرتا, کہتا ہے اگلے ہفتے آئیے گا, مال اور بھی آ جائے. لیکن جب آپ سیڑھیاں نیچے اترے پھر وہ کہتا ہے معاذ اللہ کہ یار ان لوگوں نے لینا دینا ہوتا کچھ نہیں. اب یہ اس کا اخلاق نہیں ہے, یہ اس کی ٹریننگ ہے کہ گاہک جو مرضی کرے تو انہیں سخت بولنا. یہ مال بیچنے کے لیے اس نے رویہ اپنایا ہے, ورنہ اگر یہی اس کا رویہ ہوتا حسن خلق والا تو پھر جانے کے بعد وہ شکوہ نہ کرتا, اس کا لہجہ اور ہوتا. لیکن یہ جو کسی کو بنانے کے لیے انداز اختیار کیا جاتا ہے, یہ اخلاق نہیں ہے میرے بھائی. اخلاق تو یہ ہے کہ تیرے دل میں امت کے لیے خیر خائی کا جذبہ کتنا ہے, تو لوگوں کا بھلا کتنا کرنا چاہتا ہے. بھلا اخلاق یہ ہے کہ امام اعظم کی دکان پر لوگ کپڑا خریدنے آتے ہیں اور جیسے ہی موسم بدلتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ذرا بادل چھا گئے اور دکان اس ٹائپ کی تھی کہ اندر اندھیرا محسوس ہوتا ہے, تو امام صاحب سیلز مین کو کہتے ہیں دکان بند کر دو. حضور کیوں, کیا ہوا؟ فرمانے لگے اندر اندھیرا ہو گیا ہے, گاہکوں کو صحیح کپڑا نظر نہیں آئے گا. یہ نہ ہو کہ وہ پیسے زیادہ دے دیں اور کپڑا مرضی کا لے کے نہ جائے. بند کر دو, جب پوری روشنی ہوگی تو بیچ لیں گے. ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے 2 4 5 چیزوں کو کل دین سمجھ کر اسوہ حسنہ کے اتنے بڑے وسیع مفہوم کو ہم نے معاذ اللہ اس کی گہرائی تک پہنچنا چھوڑ دیا ہے. دین پورا دین میں داخل ہونے کا سبق پڑھاتا ہے.
اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے، اپنی معاشی اور معاشرتی زندگی پر توجہ دینی چاہیے. ہمارے ہاں اس طرح کی ابحاث ہوتی ہیں نا، اب ہمیں موضوعات چاہیے تقریریں کرنے کو، موضوعات، تو لوگوں کی کمزوریاں معاذ اللہ دیکھتے ہیں، پھر ان کو ڈسکس کرتے ہیں. یہ تو ایک داعی کا رویہ ہی ہے، وہ تو مسئلہ ہوتا ہے. اس کا مقصود تقریروں اور بیانات کے موضوع سیٹ کرنا تو نہیں، اس کا تو عنوان یہ ہے کہ کسی طریقے سے میں کامیاب ہو جاؤں، لوگوں کو اللہ کی طرف رجوع کرا دیں. تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اسوہ حسنہ کے وسیع مفہوم کو نہیں سمجھتے. میں نے جیسے شروع میں کہا تھا باتیں زیادہ نہیں کرنی. اس طرح میٹھا کھانا سنت ہے نا، مسواک کرنا سنت ہے، اس طرح دل صاف رکھنا بھی حضور کی سنت ہے. مشکل بات بتا دی ہے. بعض دوستوں نے بڑا گھورنا شروع کر دیا. گھورے نہیں آپ یار، میں تو پہلے کہہ رہا ہوں کہ جانے لگا ہوں. دل صاف رکھنا بھی حضور کی، اس کو صاف رکھیں. پاک ہوئے تے پاک ہی ملتا ہی، تے بنا پاکوں پاک نہیں ملتا. سارے جسم دے دھون دے نالوں ایک کو دھولا ہے ٹکڑا دل دا. سنیں جی، اپنے دل پر توجہ دیں. دل پر، آپ کو پتہ ہے دل پر بوجھ ہو نا، یہ بھلا بندے بے سکون کیوں رہتے ہیں؟ پوری محفل میں بندہ، اب پوری محفل میں شاید ہی ایک بندہ ہو جسے سارے لوگ دیکھ رہے ہوں، غور کر رہے ہوں، لیکن کسی ایک بندے کا جو بالکل پیچھے بیٹھا نا کونے میں، اس کا بھی کبھی ایک بٹن ٹوٹ جائے نا تو پریشان پڑا ہوتا ہے. لیکن کسی کو نہیں پتا بٹن ٹوٹا ہوا ہے، لیکن وہ پریشان ہے کہ یار میرا بٹن کبھی ٹھیک ہو جائے. تو دیکھو بار بار توجہ کرتا ہے کہ کسی نے دیکھ لیا، تو اللہ کے کسی کا دھیان بھی نہیں کیا. ذرا سا اگر انسان کے ظاہری وجود پر داغ دھبا ہو، آپ کو کوئی بندہ کہہ دینا اے کی لگا ہے تو گئے کام سے. 100 دفعہ لوگ آئینہ دیکھتے ہیں، بھلا ماتھا صاف ہوا کہ نہیں. تو بھائی اتنا سا دھبا اگر آپ کے ظاہری وجود پہ بے چین کر دیتا ہے، تو دل پہ اگر حسد کا دھبا ہو، تکبر کا دھبا ہو، یہ ہمارے وجود کے اندر جو مسائل دل کے اندر ہوتے ہیں یہ تنگ کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی میں بور ہو رہا ہوں. بھائی تو بور نہیں ہو رہا، تو نے کوئی بوجھ بنایا دل میں، وہ بوجھ اتار دے. اٹھ بلیا چلو تھے بسیے جتے بس دے سارے انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو مننے. اتار دے. کوئی نہ کوئی اپنی شان خود بخود بنا لیا، میں فلاں صاحب ہوتا ہوں، چلو جی خود بخود ہی اپنے آپ کو معزز کر لیے. نتیجہ کیا نکلا؟ بوجھ بن گیا. فلانے نے سلام نہیں کیا، فلانا اٹھ کے نہیں ملا، فلانا دیکھو یہ کر رہا تھا، فلانا مجھ کو بھی چھوڑ دے تو اتنا ہے میں ہی نہیں. تو میرا بدن پریشان ہو گیا. وہ جو 2 بندے فلانی جگہ بات کر رہے ہیں میرے خلاف کر رہے ہیں، نہیں جناب ان کو کوئی اور کام بھی تو ہو سکتا ہے. دنیا میں آپ ہی اتنے اہم ہیں کہ ساری دنیا آپ کے خلاف ہی بات کر رہی ہے، اور کوئی بات کر رہے ہیں. وہ بوجھ اتار دیں. یہ حضور کی سنت ہے. سینہ کشادہ، دل وسیع، اس کے اندر گنجائش. اگر آپ کو کسی وقت کو بندہ تلخ نظر آئے تو پھر بھی یہی گمان کریں کہ ہو سکتا ہے بیمار ہو سکتا ہے کسی پریشانی میں ہو سکتا ہے کسی ایک بندہ سپیڈ سے گزر گیا آپ کے پاس سے گاڑی لے کے، تو تنقید کرنے کی ضرورت نہیں. یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہو سکتا ہے گھر میں کوئی ایمرجنسی ہو، کوئی ایسا فون آیا آپ کو جو مشکل میں ہو. ہمیشہ اپنے دل میں بوجھ ہی رکھنا تو کمال بات ہے. سنیں حدیث ترمذی میں موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے انس، اے میرے بیٹے، تم سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کا بغض نہ ہو. حضور فرمانے لگے یہ میری سنت ہے، یہ میری سنت ہے، یہ میری دل میں کسی کا بغض نہ ہو، یہ میری سنت ہے. یہ والی بھی ادا کرنی ہے نا، یہ بھی ادا کرنی ہے نا. دل صاف، 14 طبق دلے دے اندر تے میں تمبو وانگو تانے ہوں. سبحان اللہ. دل دریا سمندر ڈونگے کون دلا دیا جانے. سبحان اللہ. اپنے دل کو کشادہ رکھنا، طبیعت کو بڑا رکھنا، ذہن کو بڑا. آپ کو بخاری میں باب ملے گا کہ بندہ غنی ہمیشہ دل کا ہوتا ہے. دل غنا کا تعلق دل سے. بات سمیٹنے لگا ہوں. اسی طرح کسی کی خیر خواہی کرنا بھی حضور کی سنت ہے. لوگوں کے بھلے کی سوچ. ہم نا مفاد پرست زمانے میں رہتے ہیں، فقط اپنا فائدہ.
ہم نے اپنے بچوں کو بھی اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کرتا، لیکن لوگوں نے اس طرح کا بنا دیا ہے، ان کے سامنے ہم کہتے ہیں ساڈا کی فائدہ جی اس کام میں، کیا بنانا چاہتے ہو انہیں؟ یہ فوری طور پر یہ باتیں سن کے کل کو اپنے بھائی کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے اور کہیں گے میرا کیا فائدہ ہے آپ کے ساتھ چلو۔ ہم نے مفاد پرست بنایا ہے آنے والی نسل کو، بن گئی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے سیاست صرف ایوانوں میں ہوتی ہے؟ خاندانوں میں بھی ہوتی ہے، گلی محلوں میں بھی ہوتی ہے، گھروں میں بھی ہوتی ہے۔ ہم سب اسی رنگ میں رنگتے جا رہے ہیں، میرا کیا فائدہ، مجھے کیا ملے گا، میری تو تعریف ہی نہیں ہوئی، میرا تو نام ہی نہیں آیا۔ اگر مذہبی اشتہاروں پر بھی نام لکھوانے میں لڑائی ہو تو مجھے بتاؤ پھر اخلاص کہاں سے ملے گا، پھر توجہ کہاں سے ملے گی؟ یہاں بھی اگر مسئلہ ہو کہ میں گیا تھا تو میں نے ابھی نہیں بلایا کسی تو کہاں سے نتیجے برآمد ہوں گے؟ خدا کے بندو، خیر خائی مفاد پرستی کی زندگی بندے کو مشین بنا دیتی، مشینی والی زندگی گزارتا ہے، اسے وہ اس کے دل میں جو نرمی ہونی چاہیے وہ نہیں رہتی۔ اپنی مزاجوں میں، طبیعتوں میں خیر خائی پیدا کرے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے حضور سے پوچھا تھا حضور دین کا فلسفہ کیا ہے، یہ دین کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے بڑی لمبی باتیں کرنا اور اس کی بڑی شاخیں بنانا، اللہ کے رسول نے ایک جملے میں ساری بات سمیٹ دی، فرمایا دین النصیحہ، میرا دین خیر خائی کرنے کا نام، بھلا کر کے سیکھا یہ دین ہے، تیری وجہ سے کسی کا کوئی فائدہ ہو جائے یہ دین ہے، دین ہے، کوئی تیری وجہ سے رات کو سکھ سے سو جائے یہ دین ہے۔ اور یہ ہم سارے کر سکتے ہیں، سارے کر سکتے ہیں، کرتے نہیں۔ کوئی جس محکمے سے بھی وابستہ ہے وہ کچھ نہ کرے، جو اس سے متعلقہ لوگ ہیں ان کی ڈھارس بتائے، ان کے سکون کا بات، وہ کوئی بھی ہے، تعلیم کے شعبے سے ہے، تجارت کے شعبے سے ہے، زراعت کے شعبے سے، اپنے اپنے کاموں میں تسلی۔ میں نوجوانوں سے کہوں گا آپ صرف ایک کام کر لیں، اپنا ذہن بنا لیں کہ میں نے خدمت کرنی ہے، ابا جی جو کہیں گے کرنا ہے، میں جوان ہوں، میں نے دادا کے کام بھی آنا ہے، پورے خاندان کی ذمہ داری میری ہے، اللہ نے مجھے صرف دی، تھوڑا کم سو لیا کرو، کوئی عرض نہیں، دو چند مرضیاں چھوڑ کے دیکھو زندگی سکون والی ہو جائے گی۔ ہر ضد پوری نہیں کرتی، کوئی ضدیں چھوڑ دینی چاہیے کسی کے لیے، اس میں بھی نفع ہوتا ہے۔ اپنی زندگی مفاد پرستی والی نہ بناؤ کہ جو میں چاہتا ہوں وہی ہونا چاہیے، اے منڈا بڑا لاڈلا ہے جی، کیوں جی جو نہیں کہنا انہیں کریدا ہے، یہ تو زیادتی ہے اس کے ساتھ۔ شریعت تو کہتی ہے جنج دل چاہے انج نہیں کرنا، جنج رابو چاہے انج کرنا۔ آپ نے یہ کون سا رنگ اختیار کیا ہے جی؟ اس لیے میرے عزیز اپنی زندگی کا انداز تھوڑا سا بدلیں۔ آپ یہ دیکھیں فائدہ اس پر میں نہیں جاتا کہ ان کا تلفظ کیسا ہوتا تھا، اس پر نہیں جاتا کہ انداز تدریس کیا تھا، بہترین ہی ہونا چاہیے، لیکن میں ایسی بوڑھی عورتوں کو جانتا ہوں جو دیہاتوں میں رہتی تھی، کوئی لالچ نہیں تھا اور سینکڑوں بچے ان سے قرآن پڑھتے تھے۔ ہوتا تھا کہ نہیں؟ ساری زندگی قرآن پاک کے نام کر، کوئی لالچ نہیں کسی قسم کا، کوئی مقصد تو تھا نہیں کسی کی بھلائی کا، کوئی یہاں تک کہ کوئی بچی بیائی گئی ہے اس علاقے میں آ گئی ہے تو اماں جا کے رہی ہے پتر کو 20 منٹ گئے کرے نا میں تیرے قرآن پاک پڑھا دیا۔ یہ جذبہ ہے یار، یہ شوق ہے، درد ہے، دوستوں کو کہنا، ان کی منت کرنا، اکیلے میں جا کے کہنا یار تیری مہربانی، اکیلے میں بلا کے منت کرنا یار میرے ساتھ مسجد جایا کر، تیری مہربانی، گزارش کرنا، اسباب پیدا کرنا۔ جمعے والے دن موٹر سائیکل لے کے دروازے پہ پہنچ جانا، میں آؤں گا، میں تجھے لے کے جاؤں گا، یہ خیر خائی ہے۔ میں نے دیکھا ہے لوگ کام شروع کرا کے دیتے، ہمارے ہم مدد کرنے کا رواج ہے، اللہ مجھے معاف کرے، لیکن آپ جس کی مدد شروع کرتے ہیں پھر وہ روز ہی مدد کراتا ہے، روز آ جاتا ہے میری مدد کا۔ میں کہا کرتا ہوں مدد نہ کریں، ان کو کام کرنے کی عادت ڈالیں، ان کو ہے آپ کی مدد کرتے ہیں آپ ٹھیلا لگائیں، کوئی پیشہ برا نہیں، صرف ایک پیشہ برا ہے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا، باقی کوئی پیشہ برا نہیں۔ تو میرے عزیز حضور کا اسوہ حسنہ جو اپنے دامن میں وسعت رکھتا ہے، اس اسوہ کو اپنائیں، زندگی کے سارے اصول حضور کی سنت سیرت کے مطابق آپ مرتب کریں، زندگی تو اس طرح ہو جائے گی جیسے برکت والی ہو گئی، سبحان اللہ، ایسے لگے گا جیسے ہمارا وجود بڑا قیمتی ہے، ہم تو کچھ کرنے آئے ہیں دنیا میں، لیکن ان اصولوں کے تحت جو اصول کائنات نے ہمیں عطا فرمائے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں
جو کہہ سکا ہوں اللہ قبول فرمائے.